لے جی، ہم پڑھ رہے تھے اجوف. اجوف کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک تو اجوف جو ہے واوی ہوتا ہے اور دوسرا اجوف یائی ہوتا ہے. ایک منٹ، اس کو میں ذرا جی. ایک اجوف واوی ہوتا ہے، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا اجوف کا. تو اللہ اکبر، یہ آج اس کو لگتا ہے کوئی مسئلہ ہویا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا ہے. ایک منٹ. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہو گیا. اجوف ہم نے پڑھا تھا تو اجوف کی میں نے آپ کو دو قسمیں بتائی تھیں، واوی اور یائی. ٹھیک ہے جی. اس کے اندر میں نے آپ کو دو یہ لکھوائے تھے. ایک تو لکھوایا تھا قوالا، قاف واو اور لام. باب کون سا ہوگا؟ نصارا. ٹھیک ہے جی. اور دوسرا میں نے آپ کو لکھوایا تھا خوفا، خا واو فا. اور اس کا باب ہے جی باب سامعہ. اور باب یائی کا جو ہے میں نے آپ کے سامنے دو رکھے تھے، بیاع اور یہ اس کا باب ہے واد یعنی ضربہ، باب ضربہ. اور دوسرا ہے شین یا حمزہ، شین یا اور حمزہ. شیا، یہ غلطی ہو گئی، ایک منٹ، یہاں پہ آئے گا باب سامعہ. اچھا جی، اب آپ دیکھیں کہ میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ اگر حرف علت متحرک ہو اور اس سے پہلے جو ہے زبر ہو تو حرف علت کو الف میں بدل دیں گے، جیسے قوالا. اور باب کیا ہے؟ ناصارا. ناصارا، دیکھیں، ناصارا، قوالا، ناصارا. اور دوسرا اس کا کیا ہے؟ یقبلو، یقبلو. یقبلو. اچھا جی، قوالا، اوہو اوپر میں نے وہ لکھ دیا. چلیں آپ کے سامنے میں نیچے وہ ینصرو لکھ دیتا ہوں نا، وہی ہو جائے گا. ینصرو، ینصرو، نصر ینصرو.
اچھا جی، تو یقولو اپنا ناصرہ کا جو ہے جو قوالا ہے، اس کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ واو حرف علت ہے اور اس سے پہلے جو ہے یا ہے، اپنا اس سے پہلے زبر ہے، تو یہ قالا بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ قالا. اب اس کی ہم پوری گردان کر سکتے ہیں. قالا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم یہ جو کہتے ہیں اصل میں یہ کیا ہے؟ قوالا. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور یا یہ ہم کہتے ہیں قال اللہ تعالی. ٹھیک ہے، تو یہ یہی ہوتا ہے. اچھا، اسی طرح یہ بایا کو بھی ہم اسی جگہ پہ رکھتے ہیں. دیکھیں، بایا بایا، اس کو بھی جب ہم دیکھیں کہ حرف علت متحرک اس سے پہلے زبر، تو حرف علت کو الف سے بدل دیں گے، تو یہ بن جائے گا با. الف سے بدل جائے گا نا. اور اس کا اسی طرح اگر جو ہے قالا کا یقبولو کا جو ہے کہ دوسرا جو قاعدہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر حرف علت متحرک ہو اور اس سے پیچھے والا حرف ساکن ہو، تو جو حرف علت کے اوپر حرکت ہوتی ہے وہ اس سے، یعنی وہ جو حرف علت والی حرکت ہوگی وہ پیچھے والا ساکن حرف پر منتقل ہو جائے گی. تو اب دیکھیں یا قبولو کیا ہو جائے گا؟ یقولو. یا لو. اب اس کی ہم گردان کر سکتے ہیں قالا یقول. اسی طرح بایا یبیعو. دیکھیں یبیعو، یہ سمع یسمع میں سے ہے نا. یب یب یہ یا کے نیچے زیر کیوں آئی ہے؟ کیونکہ یہ جو ہے باب سمع میں سے ہے. آپ کے سامنے لکھ اس لیے رہا ہوں، یہ بلکہ گڑبڑ ہو گیا ہے کام. سمع یسمع، کاٹ دیتے ہیں اس کو. یہ اپنا باء کو بعد میں سمجھتے ہیں، لیکن ان کو پہلے دیکھ لیتے ہیں. قالا کو تھوڑا سا اس کی گردان میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، پھر ہم جو ہے آگے چلتے ہیں. قالا یقولو اوپر لکھ لیتے ہیں. قالا پھر یقولو. اچھا، اب آپ ذرا دیکھیں، یہ ہو گیا. اب اس کی جو گردان ہے نا وہ کیا ہوگی؟ قالا قالا قالو قالت قالتا قالا. اب یہ ذرا دیکھیے گا اس جگہ پہ، یہاں پہ ہم نصرا نصرا نصرو نصرت نصرنا، اپنا نصرت نصرتا نصرنا. یہ ذرا دیکھیں غور کر کے. نصرنا. اب دیکھیے گا قالا قالا اصل میں کیا ہے؟ قاوالا قاوالا قاولو قاولت. میں یہاں پہ وہی کیفیت رکھوں گا نصرنا والی جگہ پر. دیکھیں نصرنا، تو یہاں پہ کیا ہے؟ قوالا قوالا قولو قولت قولتا قولنا. دیکھیں قول قولنا. اچھا،
अब आप फिर उसी तरह देखें, ये जो वाव है, वाव मुतहर्रिक है, ये इसके ऊपर जबर है और उससे पहले जबर है, तो इसको हम अलिफ से बदल देंगे, तो ये बन जाएगा कालना। देखें इस तरह, काल ना। अब कायदा यहां पे समझें, अगर दो हरूफ साकिन आ जाएं, या अलिफ, आपको पता है साकिन नहीं होता होता, अलिफ खाली आ जाता होता है, अलिफ खाली होता है, तो ये भी खाली, अलिफ खाली, उसके बाद वाला हर्फ खाली, यानी साकिन। तो जो इस इन दोनों में से हर्फ इल्लत वाला हर्फ होगा, उसको हम हजफ कर देंगे। ये एक कायदा है अजवा। पहला कायदा आपने क्या पढ़ा था कि अगर दो मुतहर्रिक हरूफ एक जगह पे आ जाएं, उसमें जो हर्फ इल्लत है उससे पहले अगर जबर आ जाए, यहां पे देखें ना, दो, अगर हर्फ इल्लत भी मुतहर्रिक है और उससे पहले वाला हर्फ के ऊपर जबर है, तो हर्फ इल्लत अलिफ से बदल दिया जाएगा। अच्छा, दूसरा हमने कायदा ये पढ़ा था कि अगर हर्फ इल्लत के ऊपर जो है कोई हरकत है और उससे पहले जो है साकिन हर्फ है, तो हर्फ इल्लत की जो हरकत होगी वो साकिन हर्फ पर मुंतकिल हो जाएगी। ठीक हो गया। और जो हर्फ इल्लत है वो उस हरकत के मुवाफिक फिर हर्फ से बदल दिया जाएगा। अब जैसे मिसाल के तौर पर हर्फ वाव जो है, वाव के ऊपर पेश थी, वो पीछे वाले हर्फ में गई ना, तो वाव फिर हम उसी के मुवाफिक हर्फ से बदल रहे हैं। अगर यहाँ पे या होती तो भी वाव बदल बन जाती। तो ये बहरहाल आगे आपको समझाऊंगा, लेकिन अभी आप जरा ध्यान में रखते हैं। दूसरा कायदा आपने क्या पढ़ा, पहला कायदा क्या पढ़ा कि हर्फ इल्लत मुतहर्रिक हो, उससे पहले जबर हो, तो हर्फ इल्लत को अलिफ से बदल देंगे। इसी तरह अगर हर्फ इल्लत के ऊपर हरकत हो, उससे पहले वाला हर्फ जो है साकिन हो, तो हर्फ इल्लत के ऊपर जो हरकत होगी वो साकिन हर्फ की तरफ मुंतकिल हो जाएगी। तो ये यकबुलु था, तो ये यकूलु हो गया। अब इसकी हम गिरदान कर सकते हैं, इसकी बात में हम करेंगे। तो यहाँ पे क्या कैफियत है, यहाँ पे वो कैफियत है कि तीसरा कायदा अब आपके सामने आया है कि अगर दो साकिन हरूफ एक जगह पे इकट्ठे हो जाएं, और एक सीगे का और दूसरा हरफे इल्लत का, तो जो हरफे इल्लत वाला हर्फ होगा उसको ड्रॉप कर देंगे, तो ये बन जाएगा कलना। फिर अभी आप देखिएगा, कलना। ओहो, अच्छा, कलना। अभी आप एक और कायदा नोट करें, चौथे नंबर पर। चौथे नंबर पर कैफियत क्या है, वो ये है कि इसके ऊपर आप देखेंगे, अगर ये बाब नासारा में से है, ये वाला, यानी ये लफ्ज जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर बाब नासारा में से है, तो उसको हम क्या करेंगे, पेश से बदल देंगे, पेश से बदल देंगे। इस हर्फ के ऊपर जो हरकत है, अब ये जबर है ना, इसको हम पेश से बदल देंगे, तो ये बन जाएगा उल्ना। तो ये चार कवायद अभी तक आपके सामने आ गए हैं। अब मैं आपके सामने ये काला की गर्दान लिख देता हूँ, ताकि आपको कंफ्यूजन भी अगर हो है तो वो खत्म हो जाए। काला, काला, कालू, और फिर कालत, कालता, कुलना। कुलना। अब यहां से ये जो काफ के ऊपर पेश है ना, वो इसी तरह चलेगी। कुलना, कुलतुमा, अपना कुलता,
قلت اور قلتما قلتم قلتی قلتما قلنا قلتما قل نہیں قلتن آئے گا قلتن اصل میں کیا ہے قلتن تو یہاں پہ قل نہ آتا ہے اب قلتن آئے گا اچھا پھر کیا ہے قلتو قلنا قلنا اس کے بعد بھی قلنا آئے گا ٹھیک ہو گیا اب ذرا غور کریں یقولو والی گردان کو اب ہم دیکھتے ہیں اس کو مٹا کے اسی جگہ پہ ہم یقولو کی گردان لکھتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی تا مؤنث کے لیے ہے بالکل یہ آپ کا میسج میں نے ابھی دیکھا ہے اچھا جی یقولو 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 یقولانی یقولانی یقولون دیکھیں نا ہم نے اس کی بیماری نکال لی ہے تو پھر اب ہمارے لیے مشکل نہیں ہے یہی اس کا علاج ہوتا ہے اسی کو کہتے ہیں تعلیلات مدارس کے اندر کوئی بندہ بات کرتا ہے نا تو پوچھتا ہے جی آپ جو عربی گرامر پڑھ رہے ہیں آپ نے تعلیلات پڑھی ہیں اور تعلیلات مشکل سمجھی جاتی ہیں تو اب الحمدللہ دیکھیں آپ کے سامنے ایک ایک چیز کر کے سامنے آ رہی ہے تو مشکل نہیں ہے میرے خیال میں یقولانی یقولون پھر تقولو تقولانی تقولانی تقو یقلنا یقلنا پھر تقولو تقولو تقو تقولانی تقولون
پھر ہے جی تقولینا. تقولانی. تقولنا. تقولنا. اقولو. نقولو. 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 اب ذرا ذہن میں رکھیں اس لفظ کو. تقولو. آپ کو پتہ ہے جو ہم فعل مضارع کا جو حاضر کا صیغہ ہوتا ہے اس سے ہم بناتے ہوتے ہیں فعل امر. ٹھیک ہے، یہ تقولو سے ہم بنائیں گے فعل امر. تو یہاں پہ دیکھیں تقولو. یہ ایک منٹ. ہاں، فعل اپنا یہ جو مضارع کی علامت ہے یہ تو گر جائے گی، یہ بچ جائے گا اولو. اور جو ہی ہم اس کو ساکن کریں گے دیکھیں اولو. اولو. اب ہم کیا کریں گے دیکھیں نا، ہم جب فعل امر بناتے ہیں تو فعل امر کیا کرتا ہے، یعنی ہم سب سے پہلے علامت مضارع کو ہٹا دیتے ہیں تو یہ بن جائے گا قولو. اچھا، اب جب ہم فعل اپنا مضارع کی جو علامت ہے وہ جب ہٹاتے ہیں اس کے بعد والا جو حرف ہے اگر ساکن نہ ہو تو ایسے سمجھے ہمارا فعل امر تیار ہے. بس ہم نے پھر لام کلمے کو مجزوم کرنا ہوتا ہے. جو ہی ہم لام کلمے کو مجزوم کریں گے ذرا غور کیجئے گا، او لو کو جب ہم قول کریں گے تو دیکھیں دو ساکن حروف ایک ساتھ آ گئے. ٹھیک ہے جی، دو ساکن حروف ایک جگہ پہ آ گئے. میں نے آپ کو بتایا تھا دو ساکن حروف ایک جگہ پر آ جائیں، ایک مادے کا ایک حرف علت، تو اس میں سے جو حرف علت ساکن ہے نا اس کو ہم حذف کر دیں گے. تو اس طرح یہ پھر بنے گا قل. قل. ٹھیک ہے جی. اب ہم جو پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے. یہ کیا ہے؟ قل کیا ہوتا ہے؟ فعل امر. اصل میں تو بات یہ ہے قواعد ہمارے ذہن میں ہمیں پکے ہونے چاہیے. اب ذرا دوبارہ قواعد ذہن نشین کر لیں. وہ کیا ہیں؟ اگر جو ہے حرف علت متحرک ہو، یہ اجوف کا قاعدہ ذہن نشین کیجیے گا. اجوف کا قاعدہ ہے ہر فعل کا جو قاعدہ ہے اسی کے اندر آپ نے رکھنا ہے.
آپس میں مکس نہیں کرنا. اجوف کے اندر اگر جو حرف علت ہے وہ متحرک ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر اگر زبر ہے تو حرف علت کو الف سے بدل دیں گے. دوسرا قاعدہ ہم نے پڑھا تھا حرف علت کے اوپر جو حرکت ہوگی اگر اس سے پہلے والا حرف ساکن ہے تو حرف علت کی جو حرکت ہوگی وہ ہم ساکن حرف میں منتقل کر دیں گے. ٹھیک ہے. اور جو حرف وہ جو ساکن حرف کے اوپر حرکت ہوگی نا اس حرکت کے موافق حرف علت میں بعد والے حرف کو بدل دیں. لیکن یہاں پہ کیونکہ بعد والا حرف پہلے سے واو تھا تو اس کو واو ہی ہم نے رہنے دیا. نہیں تو ہم یہاں پہ کیا کرتے, اگر یہاں پہ یہ یا ہوتا تو اس کو بھی ہم واو سے بدل دیتے. تو یہ جو ہے مثال کے طور پر یہ وہ جو زیر ہوتی اور وہ اس کو ہم پیچھے منتقل کرتے تو واو کے نیچے اگر زیر ہوتی تو اس واو کو ہم یا میں بدل دیتے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے دوسرا قاعدہ پڑھ لیا. پھر میں نے آپ کو تیسرا قاعدہ بتایا تھا کہ اگر دو حروف ساکن آ جائیں, دو حروف ساکن آ جائیں. اب یہاں پہ آپ نے الف کو بھی ساکن تصور کرنا ہے. الف خالی ہوگا مطلب وہ ساکن اگر ہوگا تو پھر حمزہ بن جائے گا. الف آ جاتا ہے تو وہ بھی ساکن میں شمار ہوگا اس قاعدے والی جگہ پہ. ساکن میں آپ نے شمار نہیں کرنا لیکن خالی بھی ہوگا تو اس پر قاعدہ وہی لاگو ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو کیا ہوگا, حرف علت کو ہم حذف کر. اب وہی قاعدہ آپ دیکھیں یہاں پہ آیا ہے کہ دو ساکن حروف اکٹھے ہوئے, ان میں سے ایک حرف علت ہے تو حرف علت کو ہم نے حذف کر دیا. اب یہ قواعد جو میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ اگر آپ نے کر لیے ہیں اچھے طریقے سے نوٹ تو پھر آپ کے لیے یہ فعل امر بنانا ذرا بھی مشکل کام نہیں ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا. تو یہ اس طرح آپ جو ہے اس کو بنا سکتے ہیں. اسی طرح اب ہم آئیں گے وہ جو یبیع ہم نے پڑھا تھا اس کو ہم دیکھتے ہیں. یہاں پہ دیکھیں نا, یہاں پہ تو ہمارا کام چل گیا ہے. وہ سمع سے آیا تھا, یہ باع یبیع, اس کو ہم دیکھتے ہیں. اچھا جی, باع یبیع. اب دیکھیں باع 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 باعت باعتا بعنا. تو یہاں پہ یہ میں آپ کے سامنے اب لکھتا ہوں پورا کا پورا. بایا تھا نا اس کو ہم نے بلکہ لکھ لیتے ہیں تھوڑا سا تاکہ آپ کے لیے. بایا بایا دیکھیں حرف علت متحرک اس سے پہلے زبر تو ہم کیا کریں گے الف سے بدل دیں گے تو بن جائے گا باع. ٹھیک ہے جی. باع میں تھوڑا سا آپ جلدی جلدی لکھنے کی کوشش کرتے ہوں. باع باع باعو باعت باعت باعتا. یہ کیسے ہو گیا, یہاں پہ ایسے آئے گا, با نیچے آئے گی. اچھا جی, باعتا. اب دیکھیں باعنا, باعنا نون ساکن ہے. دیکھیں اب الف بھی ساکن, حمزہ عین بھی ساکن.
یہ دو اکٹھے آ گئے نا، تو ہم کیا کریں گے، اس کو گرا دیں گے، الف کو گرا دیں گے، تو یہ بن جائے گا بعنا. لیکن یہ گرایا ہم نے کیوں ہے، اس کو پھر سمجھتے ہیں. دیکھیں ذرا، اصل میں یہ کیا تھا، یا تھا، بایا، تو ہم نے سمع یسمع پڑھا تھا، تو سمع، سمع، دیکھیں سمع، سمع، سمعوا، سمعت، سمعتا، سمعنا. دیکھیے گا ذرا، اس طرح آئے گا نا، سمعنا. تو یہاں پہ بیعنا آئے گا. با کے اوپر زبر، یا کے نیچے زیر، عین ساکن، نون کے اوپر زبر. تو اب آپ ذرا غور کریں، بیعنا، یا جو ہے حرف علت ہے، اس سے پہلے زبر ہے، اس کو ہم بدل دیں گے الف سے، تو یہ بن جائے گا با، عین ساکن، نون زبر، نون اور اس کے بعد وہی کیفیت آ گئی ہے نا، یہ غلطی سے میرے سے درمیان میں آ گیا، بیعنا تھا اصل میں، تو یہ باعنا بن گیا نا. الف بھی خالی اور عین ساکن، دو حروف اکٹھے آ گئے. ایسی صورت میں ہم کیا کریں گے، حرف علت جو خالی ہوگا اس کو ہم ڈراپ کر دیں گے، یہ بن جائے گا بعنا، بعنا. پھر ہم نے قاعدہ چوتھا کیا لگایا تھا، وہ یہ لگایا تھا کہ اگر یہ باب ناصرہ میں سے ہے تو پھر تو لگائیں گے اوپر پہلے والے حرف پر پیش. اگر کوئی اور جو ہے وہ یعنی باب ہے تو اس کے نیچے پھر زیر لگائیں گے. یعنی اب اس کے نیچے ہم زبر کی بجائے زیر لگائیں گے، یعنی پیش کی بجائے زیر لگائیں گے. اور ہم نے قال والی جگہ پہ کل نہ کر دیا تھا نا یہاں پہ، تو یہاں پہ ہم نے بیعنا کر دیا ہے. اب یہ اس کی جگہ پہ کیا آئے گا، بیعنا. بیعنا، پھر ساری گردان اسی طرح چلے گی، بیعنا، بیعتا، بیعتما، بیعتا. تا کے اوپر زبر ہے تو مذکر کے لیے آئے گی، بیعتما، پھر بیعتم. کوئی چیز آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو تو مجھے بتائیے گا. بیعتا، بیعتما، بیعتم، بیعتی. بیعتی، بیعتما، بیعتن. بیعتو، بیعنا. ایک منٹ، اچھا جی، بیعتو، بیعنا. دیکھیں اب یہ آپ کی گردان پوری مکمل ہو گئی ہے، طریقہ آپ کو میں نے بتا دیا ہے. دوبارہ ذرا آپ سن لیں. اگر حرف علت متحرک ہو، اس سے پہلے زبر ہو، تو حرف علت کو الف سے بدل دیں گے. دوسرا قاعدہ کیا ہے، اگر حرف علت کے اوپر حرکت ہو، اس سے پہلے والا حرف ساکن ہو، تو حرف علت والی جو حرکت ہے وہ پہلے والے حرف کے اوپر منتقل کر دیں گے. اور اس حرف کے اوپر جو حرکت ہم نے منتقل کی ہے اس سے موافق حرف سے، یعنی اسی کے مطابق، اگر زبر ہے تو آپ الف سے اس کو بدل دیں گے حرف علت کو، اگر پیش ہے تو حرف علت کو واو سے بدل دیں گے. اگر وہ جو اس سے پیچھے ہٹائی تھی آپ نے حرکت
زیر ہے تو اس کو یا میں بدل دیں گے. ٹھیک ہو گیا. یہ مطلب دوسرا قاعدہ آپ کے سامنے آ گیا. تیسرا قاعدہ کیا تھا؟ اگر دو حروف ایک ساتھ ساکن آ جائیں اور ان میں سے ایک حرف علت ہو تو حرف علت کو گرا دیں گے. تیسرا قاعدہ میں نے آپ کو بتایا کہ جب اس طرح کی کیفیت ہوگی تو پھر یہ جو مؤنث کا صیغہ ہے یعنی چھٹا صیغہ، اس کے پہلے حرف پر پھر اگر باب ناصرہ میں سے وہ استعمال ہو رہا ہے تو پیش آئے گی، اگر باقی ابواب میں سے ہے تو پھر نیچے زیر آئے گی. آج آپ نے 4 قواعد سیکھے ہیں، تو آج ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اس کو پھر یعنی حرف علت کو پہلے جو آپ نے حرکت منتقل کی ہے اس کے موافق حرف سے بدلیں گے. یہ ہم انشاءاللہ پھر کل سمجھیں گے. یہ جو باعا کا ہم نے پڑھا ہے نا، اس کا جو مضارع ہے اس کے اندر وہ استعمال ہوگی، تو وہ قاعدہ ہم پھر دیکھ لیں گے. یہ 4 قواعد آپ اپنے ذہن نشین کر لیں. میں بھی کوشش کروں گا کہ کل آپ کے سامنے یہ خلاصہ دوبارہ رکھ دوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہیں بلکہ دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. تو آج ہم یہیں پہ ہی اختتام کرتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنی حاضری ضرور لگائیے گا.